بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، آج کی قسط میں ہمارا ٹاپک ہے ہجرت کے سفر کے بعد قباء میں تشریف آوری۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں، دوشنبہ 8 ربیع الاول سن 14 نبوت یعنی سن 1 ہجری مطابق 23 ستمبر 2022 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی ہرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تکتے رہتے تھے۔ معزز سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف آوری کی دعوت کا ذکر کیا تھا کہ جو کہ اہل مدینہ نے جو 2 قبائل اوس و خزرج پر مشتمل تھے نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ اس کے بعد جیسا کہ باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف لا چکے تھے، اور اس کے بعد جب قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی قرارداد پیش کر دی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا تھا۔ آپ کو ہجرت کا حکم ملتے ہی آپ نے بھی ہجرت شروع کی۔ ہجرت کے باقی تمام واقعات ہم نے ذکر کیے ہیں، اور اس کا جو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین اور نمایاں ایک واقعہ ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وقت کہ جب آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے۔ مدینہ میں ایک علاقہ ہے قباء کی طرف سے آپ تشریف لائے، تو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب رقم تراز ہیں، جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے جاتے، یعنی لوگ انتظار کرتے رہتے اور جب دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آتے ہوئے تو لوگ واپس چلے جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور اپنے ہتھیار پہن کر اور ہتھیاروں سے سج دھج کر استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنو عمرو بن عوف ساکنان قباء جو قباء کے رہائشی تھے، ان میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔
آج یہود نے بھی حبقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن خیثمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کو امانتیں ان کی لوٹا کر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم رضی اللہ عنہ بن ہدم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن، دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات، یعنی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا، اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ردیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو النجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے مدینہ میں داخلہ۔ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھیں۔ اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننہال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے انہیں آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے: کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے: کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد ازخر اور جلیل گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے صاع اور مد، یہ دونوں غلے کے پیمانے ہیں، میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ معزز سامعین، یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ آئندہ ایک ساتھ میں ہم مدنی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، جزاک اللہ خیر۔